اپنے مسائل کے حل کے لیے انسانوں کے پاس مت جایا کرو، انہیں قرآن پاک کے صفحات میں تلاش کیا کرو، کیونکہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری ہر پریشانی کا حل بتا دیا ہے، ہمارے ہر دکھ کا جواب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ میں ایسی تاثیر رکھ دی ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ جذباتی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اور ایک بار قرآن پاک کی عادت پڑ جائے تو پھر پڑھے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چونٹی سے پوچھا، تمہاری سال بھر کی خوراک کتنی ہے؟ چونٹی نے کہا، چاول کے 2 دانے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاول کے 2 دانے ڈال کر سوراخ بند کر دیا۔ 1 سال بعد سوراخ کھول کر دیکھا تو چاول کا 1 دانہ باقی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے کہا، تم نے چاول کا دانہ کیوں بچایا ہوا ہے؟ تو چونٹی نے کہا، پہلے بات خدا کی تھی، اور اگر میں 2 دانے کھا بھی لوں گی تو وہ اور دے دے گا، لیکن اس بار میرا رزق انسان کے ہاتھ میں تھا، اس لیے چاول کا 1 دانہ بچا کر رکھا ہے کہ پھر ملے یا نہ ملے۔ آیت الکرسی میں فرمایا، میں واحد معبود ہوں جس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہی ہے، کون ہے جو مجھ سے بلا اجازت کسی کی سفارش کرے؟ میں اگلے پچھلے تمام حالات کو جانتا ہوں، کوئی شخص علم کا اتنا ہی احاطہ کر سکتا ہے جتنا میں چاہوں، میرا اقتدار تمام آسمانوں اور زمین پر قائم ہے، اور نہ میں ان کی نگرانی کرتے ہوئے تھکتا ہوں، کیونکہ میں ہی سب سے بلند اور سب سے عظیم ہوں۔ جب جب میں نے اللہ کو پکارا میں نے اسے مجیب پایا، جب جب میں نے مدد مانگی میں نے اسے رحیم پایا، جب جب دنیا نے توڑنا چاہا میں نے رب کو حفیظ پایا، جب مجھے لگا کوئی اپنا نہیں ہے تب میں نے اسے، جب گناہ کا بوجھ بڑھنے لگا تب میں نے اسے غفور پایا، جب کوئی سننے والا نہیں تھا میں نے اسے سمیع پایا۔ ہر نام اس ذات کی صفات بیان کرتا ہے، بے شک میرا رب عظیم ہے۔ کیا ہوا آپ کو لگتا قبولیت نہیں ہو رہی؟ مسلسل مانگ رہی ہیں اور تھکنے لگے ہیں؟ بتاؤ، یہ جو آپ دعائیں مسلسل مانگ رہے ہیں نا، آپ قبولیت کے سفر پر ہی ہیں۔ آپ کی دعا پسند کی گئی ہے، آپ چن لیے گئے ہیں، آپ اللہ کے در سے جڑ چکے ہیں، آپ اللہ کی خاص نظر میں ہیں۔ آپ اللہ کی خاص نظر میں ہیں۔ مانگنا نہ چھوڑیں، مانگنے والے تو اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ اللہ کی نظر میں ہیں، آپ قبولیت کے سفر پر ہیں۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرو جسے کچھ بھی نہیں ہوا ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، لوگ بھی بے نقاب ہوتے رہتے ہیں، مگر ہر چیز کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکراؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل کے اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ہے۔ خاموشی میں راستے ہیں، تسبیح ہے، تخیل ہے، عروج ہے، کھوج ہے۔ خاموشی کے راستے بڑے مسحور کن ہیں۔ آپ خاموش ہیں تو کائنات آپ کے ساتھ چلتی ہے، کیونکہ کائنات بھی خاموش ہے۔ کائنات کا ولی خاموش ہے، ہر شے چپ ہے لیکن تسبیح کر رہی ہے۔ انسان خاموش ہو تو اس کا دل بولتا ہے، نگاہ بولتی ہے، احساس بولتا ہے، اعمال بولتے ہیں، اس کی رگ رگ سے صدا اللہ ہو گونجتی ہے، جو زبان سے ماورا صرف اہل دل تک پہنچتی ہے۔
تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہیں۔ تمہارا پاس تو ایک تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتے ہو تو اللہ تمہارے لیے وسیلے بنا دیتا ہے۔ دل بے چین پر اسے ہی تو پکارا جاتا ہے، چین وہی تو پڑتا ہے۔ تم سناتے رہو گے، وہ سنتا رہے گا، کرم کرتا رہے گا۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی، جو تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اسے اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھ سکو۔ آنے والی آزمائش یا پھر سزا۔ اللہ تم پر آنے والی ہر آزمائش تمہیں خود سے دور کرنے کے لیے تو نہیں لاتا، بلکہ سیدھے راستے سے بھٹک جانے کے بعد جو دوریاں اور فاصلے تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں، وہ رب دوبارہ سے تمہارے لیے ان بند کی راہوں کو استوار کرنے کے لیے تمہیں آزماتا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات تو وہ رحیم ذات ہے جس کے غصے میں بھی ہمارے لیے پیار اور خیر خواہی چھپی ہوتی ہے۔ کاش کہ ہم سمجھنے والے بن جائیں۔